اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو چلڈرن، السلام علیکم. اس لیسن میں ہم پڑھنے والے ہیں کلاس 8 کے ہسٹری کے چیپٹر نمبر 2 دا بیٹل آف پلاسی کو. دا بیٹل آف پلاسی یعنی پلاسی کی لڑائی. ڈیئر چلڈرن, the Battle of Plassey is considered one of the major landmark in the history of India. وہ لڑائی یعنی بیٹل آف پلاسی جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو انڈیا میں ایک ٹریڈنگ کمپنی سے، ایک تجارتی کمپنی سے ایک پولیٹیکل پاور بنایا تھا، ایک سیاسی پاور بنایا تھا. مغل سلطنت کی شروعات کی تھی بابر نے، یعنی مغل امپائر کی شروعات کی تھی بابر نے. اس کے بعد ہمایوں اور اکبر کے بعد آیا جہانگیر، جو کہ 4th مغل حکمران بن گیا. جہانگیر 4th مغل امپیرر بن گیا. پہلے بچوں 1605 عیسوی میں یہی وہ وقت تھا، یہی وہ ٹائم تھا جب برٹین کی ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا میں ٹریڈنگ کرنے کے لیے آئی تھی، تجارت کرنے کے لیے آئی تھی. برٹین کا ایمبیسڈر سفیر سر تھامسن رو کافی وقت تک جہانگیر کے رویل کورٹ میں رہا اور اس کو الگ الگ طریقے سے برائب کرنے کی کوشش کرتا رہا. کچھ ہی ٹائم کے بعد سر تھامس رو جہانگیر کا خاص آدمی بن گیا اور اسی طرح برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو انڈیا میں تجارت یعنی ٹریڈ کرنے کی اجازت مل گئی. ایسٹ انڈیا کمپنی گاٹ دا پرمیشن ٹو ٹریڈ ان گجرات ان دا ایئر 1618 عیسوی میں. اس کے بعد 1647 کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے 23 فیکٹریز انڈیا میں 23 فیکٹریز انڈیا میں الگ الگ پارٹس میں لگا دی، قائم کر دی. 1627 میں جہانگیر کے بعد اور اس کے بعد 1658 میں اورنگزیب 6th مغل رولر بن گیا، حکمران بن گیا. اورنگزیب کے دور حکومت میں فرانچ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی انڈیا میں آ گئی. ان کو بھی فیکٹریز قائم کرنے کی پرمیشن مل گئی تھی، اجازت مل گئی تھی. سال 1700 عیسوی میں بنگال سے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی. اورنگزیب نے مرشد قلی خان کو بنگال کا دیوان بنا دیا. اس وقت میں بنگال کا ایک بہت بڑا اسٹیٹ تھا. آج کا ویسٹ بنگال، بہار، بنگلہ دیش اور اڑیسہ اس ٹائم بنگال کا حصہ پارٹ مانا جاتا تھا. اور تب بنگال کی کیپٹل تھی ڈھاکہ، اور تب بنگال کی دارالخلافہ تھی ڈھاکہ. مرشد قلی خان نے 1704 عیسوی میں بنگال کی کیپٹل شفٹ کر دی ڈھاکہ سے مرشد آباد، اور اورنگزیب نے 1707 عیسوی تک راج کیا. اس کے بعد 2 چھوٹے کنگز اور آئے، بہادر شاہ فرسٹ اور جہاندر شاہ پھر آیا. 1713 عیسوی میں 9th مغل مغل کنگ فاروق شیار نے 1717 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو سارے ٹیکس معاف کر دیے اور ساتھ ہی میں مرشد قلی خان کو بنگال کا پہلا نواب بنا دیا. مرشد قلی خان ہو از نواب مینز گورنر امیر. مرشد قلی خان بنگال سے ملنے والے ریونیو مغل امپائر کے ساتھ شیئر کرتا رہتا تھا. واٹ از ریونیو؟ ریونیو مینز دا انکم آف دا گورنمنٹ فرام ٹیکسیشن، ایکسائز ڈیوٹیز، کسٹمز اور ادر سورسز. ریونیو مینز آمدنی. مگر 1719 عیسوی میں فاروق شیار کے بعد
مغل فروخ شیر کے بعد بنگال ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنتا جا رہا تھا. 1727 میں مرشد قلی خان نے اپنے داماد شجاع الدین محمد کو بنگال کا نواب بنا دیا، بنگال کا امیر بنا دیا. شجاع الدین کا ایک وفادار سپاہی، ایک سمپیتھٹک سولجر تھا جس کا نام تھا علی وردی خان. علی وردی خان کی قابلیت، علی وردی خان کی ایفیشنسی کو دیکھتے ہوئے اسے جلدی ہی فوراً آرمی کا جنرل بنا دیا گیا اور اس کے کچھ وقت کے بعد 1733 میں علی وردی خان کو بھی بہار کا ڈپٹی صوبیدار بھی بنا دیا گیا.